چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو ارشاد فرمایا یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کلام کی آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ آج پروگرام میں ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
مبارک ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طریقے سے ایک ایمان والے کے دل میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس مضمون کو بھی بڑے زبردست انداز میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ احیاء العلوم ہے، اس کی اگر آپ 5ویں جلد کا مطالعہ کریں تو آپ کو محبت الہی کے حوالے سے بڑا زبردست کلام پڑھنے کو ملے گا۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری تصانیف بھی فرمائی ہیں، اور آپ کی اگر ہم مبارک ذات کو دیکھیں تو بالخصوص صوفیاء کے اندر اور علماء باطن کے اندر آپ کا ایک اونچا مقام ہے، اور وہ کس طرح سے اونچا مقام ہے آج انشاءاللہ الکریم ہم اس کی بات کریں گے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بیان کریں گے۔ لیکن پہلے عدنان شیخ بھائی سے کلام سنیں گے، پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا سرور دیتے ہیں۔ شیخ بتغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا،
سمت وہ ذیشان گیا واللہ 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 ساتھ ہی مرشد رحمت کا کلم ڈال گیا ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم ڈال گیا کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگریز کوئی مارے تو دعا دے اور دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں نعمت بات تاج سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم ڈال گیا ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم ڈال گیا کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کیسی تھی میرا سویا باغ جگایا میرے کملی والے نے اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نعمت بات تاج سمت وہ ذیشان گیا واللہ 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 نعمت بات تاج سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم ڈال گیا کسی کا احساس کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نعمت بات تاج سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم ڈال گیا لے خبر غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر غیروں کی طرف دھیان
مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا واللہ 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 باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے کی پناہ جب جب مانگ سے آج لے کی پناہ جب جب مانگ سے پھر نہ مانے گے قیامت اگر مان گیا پھر نہ مانے پھر نہ مانے پھر نہ مانے گے قیامت اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جسم ذیشان گیا اور جانو شکرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل کو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جانو دل شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم یا مرحبا، ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام پڑھا عدنان بھائی نے، اور بڑی اچھی طرز کا بھی انتخاب فرمایا۔ اس طرز میں پہلی مرتبہ میں نے یہ کلام سنا ہے، اور کیا خوب پڑھا عدنان بھائی آپ نے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عنوان پر پروگرام پر ہم جو ہے وہ آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پروگرام کا آج عنوان ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ استاد ابھی امام غزالی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کے شجرے کے حوالے سے، ان کے ابتدائی حالات کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس تصوف کی طرف آنے سے پہلے علم فلسفہ کے جو ہے وہ بہت بڑے
جو ہے وہ امام تھے اور ان کا بڑا نام تھا، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام ان کا لقب ہے، اور یہ اسلام کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ علاقہ تو ان کا جو ہے وہ ایران ہے، اور یہیں آپ نے ابتدائی طور پر پرورش ہی پائی اور علم دین حاصل کیا، اور جتنے بھی قریبی شہر تھے اس زمانے میں یہ علم کے حوالے سے ایک نام تھا اس کا، سمرقند، شیراز، اور یہ جو بھی علاقہ ہے سارا، تو اس میں بڑے بڑے علماء جو ہے وہ یہاں تھے۔ آپ نے ان علماء سے استفادہ کیا، امام الحرمین کی خدمت پہ بھی جو ہے وہ تلمذ جو ہے وہ پایا، اور پھر بہت بڑے علامہ بنے، یعنی آپ نے پڑھا اور پھر جو ہے آپ پڑھانے لگے۔ جب آپ بغداد شریف میں گئے تو وہاں کا جو مدرسہ نظامیہ ہے، بڑا مدرسہ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ شیخ الحدیث اور صد المدرس جو بھی آپ لقب کہیں، تو یہ ان کو بہت بڑا عہدہ ملا، اور بادشاہوں سے بھی ان کے رابطے تھے، خلیفہ سے بھی تھے، وزراء سے بھی تھے، اور آپ کے علم کا توتی بولتا تھا، اور بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علم دین حاصل کرتے، اور ان کی شاگردی پانے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور یوں دیکھا جائے تو یہ علامہ دہر تھے، اور فلسفہ کے اندر تو آپ کو کمال درجے کا جو ہے وہ کمال درجہ تھا آپ کو حاصل، اور آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں فلسفے پر، اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا اور یہ تصوف کی دنیا کی طرف مائل ہوئے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ سارا جو بھی دنیاوی طور پر آپ کو بہت بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ دیکھیں، علم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، آپ جو ہے وہ تصوف کی جانب مائل ہوئے تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ علم ان سے چلا گیا، بلکہ علم میں اضافہ ہی ہوا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جہاں پر آپ کو منطق، فلسفہ اور دیگر انواع جو ہیں علوم کی وہ حاصل تھیں، تو بنیادی علوم تو ایک عالم دین کو ویسے ہی حاصل ہوتے ہیں، وہ ابتدائی درجوں میں ہی حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک اور فن جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا، اور وہ فن تصوف تھا، اور پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ اس فن کے اندر بھی آپ کو کمال عطا فرمایا، اور آج جتنے بھی اہل تصوف ہیں جب تک ان سے استفادہ نہیں کر لیں گے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ تصوف میں کامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خود بھی کامل تھے، صوفی کامل تھے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس فن کے اندر، اس علم کی جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، علم کی شاخ کہیں، تو اس میں کمال نہیں پا سکتا جب تک وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرتا۔ اور ابھی بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس علم تصوف کے اندر جو ہے وہ کچھ پڑھ لوں، کچھ حاصل کر لوں، تو اسے چاہیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرے۔ تو یہ کتب ایسی نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ علم تصوف اس میں موجود ہے، بلکہ آپ جسے آپ روحانیت کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور جب آدمی اس کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ یعنی اس علم کا تعلق زیادہ تر محسوسات سے ہے، اور یہ پھر اس کو اپنے اندر ایسی تبدیلیاں اور ایسی چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ اس کو ایک اطمینان حاصل ہوگا کہ واقعی جو ہے وہ میں علم تصوف جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں، یا اس کی کچھ جو ہے وہ مجھے فیض ملا ہے، میرا عمل بھی بہتر ہو، میرے اخلاقیات بھی بہتر ہوں۔ یعنی سر ہم اگر تصوف کو ڈسکرائب کرنا چاہیں تو آسان سے الفاظ کے اندر یوں بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے انسان کا عمل جو ہے وہ صاف ہو جائے، یعنی ریاکاری سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، دل بھی مصفہ مجلہ ہو جائے، باطنی بیماریوں سے بھی کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، اور بندہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے رستے پر بھی آ جائے، تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصوف کے رستے پر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جی، اصل سمجھیے کہ علم کا مقصود وہ عمل ہے اور تزکیہ ہے، کہ ہمارے جو ہے وہ باطن کی صفائی ستھرائی ہو، ورنہ علم جو ہے وہ کہا جاتا ہے حجاب اکبر بن جاتا ہے، پاوڑ بن جاتا ہے۔ تو علم تو ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو یہ علم جو ہے وہ تبھی کامل ہوگا جب اس پر تصوف کا بھی جو ہے وہ اس کا فیض ملے گا، اور جب دونوں چیزیں علم اور عمل جب ملتے ہیں تو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صرف علم جو ہے وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن جو ہے وہ علم اس کے لیے تباہی کا باعث بن گیا، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ملی، اور آخرت میں بھی اسے کوئی کامیابی نہیں ملے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اسی طرح جو ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ علم ہی سب کچھ ہے، یعنی جو اور پھر عمل کچھ نہیں ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ علم اور عمل دونوں کا جب بندہ جامع ہوتا ہے، مجموعہ بنتا ہے، تو پھر کامیابی کے راستے پر گویا کہ وہ گامزن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ کیوں ضروری ہے مرشد استاد صاحب؟ کیوں ہونا چاہیے مرشد؟ مرشد کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا۔ دیکھیں یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرماتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں، تو جہاں پر ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں پر ایسے علماء بھی موجود ہیں کہ جو اپنے علم پر عمل کر کے عالم ربانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی عارف، ایسا عالم جو عارف بھی ہو، تو اس کے خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے بندہ، اور اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ اس سارے پروسیجر سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اس نے علم بھی حاصل کیا ہوتا ہے، اپنی اصلاح بھی کی ہوتی ہے، تزکیہ نفس بھی کیا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں اور کہاں کہاں مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے۔ تو جب بندہ عالم ربانی کے پاس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اپنے جو سلسلہ شجرہ طریقت ہے اس سے متصل ہوتا ہے، اور علم اور عمل دونوں کا جامع ہوتا ہے، عقیدہ بھی اس کا درست ہوتا ہے، جو شرائط ہیں ایک پیر بننے کی وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو جب بندہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب اس باریکیوں کو جانتا ہے اور تزکیہ نفس اس نے اپنا کیا ہوا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے فیض پاتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، اور جب رہنمائی لیتا ہے تزکیہ نفس ہوتا ہے تو پھر کامیابی جو ہے اسے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سر یہ تو آپ نے جو کلام فرمایا ہے، رستہ دکھانے والا، بتانے والا، ادھر تو بعض اسی عنوان پر، یعنی مرشد کے عنوان پر، پیر کے عنوان پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے بے ڈھنگم جو ہے نا، بے ہنگم، اور میں کیا لفظ بولوں، بے ڈھنگم ہی ویسے زیادہ ان کے لیے مناسب ہے، ایک تو لفظ غلط ہے، لفظ عجیب ہے اوپر سے، اور میں نے اس میں وہ کر دیا اس کو، تو ان کی پہچان لوگوں کو کیوں نہیں ہو پاتی کہ یار یہ لوگ جن سے ہم اپنا ایک سلسلہ کر رہے ہیں، جن کے ہم مرید بننے جا رہے ہیں، یا پیر ہیں، یہ پیر کہلانے کا حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو جب دین اسلام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کی معلومات بھی تو چاہیے نا۔ جب بندے کے پاس جو ہے ابتدائی دینی معلومات ہوگی تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پیر کس کو بنانا ہے، ٹھیک، اور پھر جو ہے علم دین کس سے حاصل کرنا ہے، یہ فرق بھی تب ہمارے پاس معلومات ہوں گی تو ہمیں ہوگا نا۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر اور کوئی ایسی رکاوٹ دنیاوی طور پر آ جاتی ہے، تو اب بندہ اس کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب اس کوشش کے اندر جو ہے وہ روحانی علاج کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، کسی سے دعا کروانے کے لیے آتا ہے، تو اب اسے پہچان زیادہ ہوتی نہیں ہے، وہ کسی کے پاس بھی چلا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس چلا جاتا ہے اور بائی چانس اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اب اس کا اعتقاد جو ہے اس پر پختہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے، اور جبکہ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ پیر بننے کی شرائط کیا ہیں، وہ پیر کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، تو پیر نما کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ دھوکہ کھا لیتا ہے، اور پھر ساری زندگی جو ہے جو مقصود تھا پیر بنانے کا، مقصود جو ہے وہ آخرت میں کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی تو اللہ پاک دیتا ہی ہے، اصل تو جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، تو پیر جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو جب جو ہے وہ اس کے بعد بندہ جاتا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ خود ہی ناقص ہے وہ کسی کو کامل کیا بنائے گا؟ ایسا ہی۔ تو اس لیے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پھر بندہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ اللہ بچائے، عقیدے برباد ہو جاتے ہیں، عمل برباد ہو جاتے ہیں، لوگ خود بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ تو پیر بنائیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی بیان فرمایا ہے، 4 شرائط دیکھیں، صحیح العقیدہ، سنی ہو، فاسق معلن نہ ہو، اور پھر اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، عالم بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ متصل بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ کیا ہو، متصل ہو۔ یہ 4 شرائط جہاں موجود ہوں تو پھر وہاں بندے کو چاہیے کہ وہ
بیعت کرے تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ملے۔ معرفت کا راستہ کیا ہے؟ اس پر حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادامہ ذلہ کے اگر آپ دیکھیں پروگرام ہے معرفت الہی کے عنوان پر، اور ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم میں نے کہ آپ کے اس پروگرام کے جو کلپس ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ چلائیں گے، کیونکہ معرفت کے نام پر بہت جو ہے یہ دھوکہ یہ بھی دیا جا رہا ہے۔ معرفت الہی کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے کام چھوڑ دیں، سارے احکام چھوڑ دیں، دین متین کے جو ویلیوز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ چھوڑ کر کے کوئی اور اپنا ہی انداز بنا لیں، تو یہ کوئی معرفت کا نام جو ہے نا وہ اس کو معرفت ہے یا حقیقت میں آ گیا ہے یا معرفت میں آ گیا ہے، تو یہ اللہ بچائے۔ لوگ بتانے والے بتا رہے ہیں اور دھوکہ دینے والے دے رہے ہیں اور دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بہرحال اگر کچھ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آپ دیکھیں فروٹ ہمیں کون سا چاہیے؟ اچھا فروٹ چاہیے۔ کینو کون سا چاہیے؟ آپ کو بولے یار کھٹا کینو ہے آپ لیں گے؟ عقل مند بندہ نہیں لے گا، اسے پتا ہے کہ میں کھٹا کینو کھاؤں گا تو کھایا ہی نہیں جائے گا۔ جتنے بھی اس کو پسند ہو، جیسے کھٹا پسند ہو، ایک ہوتا ہے کھٹا لگ رہا کھٹا چوٹ، اللہ کی پناہ توبہ، یعنی کینو بھی چاہیے تو میٹھا چاہیے، کھٹا کینو لوگ پسند نہیں کرتے، اور جس میں داغ ہو کینو میں وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اچھا کینو تو ہے لیکن اندر سے سوکھا ہوا ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ ویسے زیادہ تر موسمبی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ اس کو کھولیں تو وہ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ سوکھا ہوا، بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ دل میں آیا یار یہ میں نے کیوں خرید لیا؟ رسیلا نہیں ہوتا، جس طرح عدنان بھائی نے لفظ دیا، ماشاءاللہ اچھا لفظ استعمال کیا۔ رسیلا کیا ہونا ہے عدنان بھائی؟ بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ نظر تو آ رہا ہے کینو تو ہے لیکن کیا ہے؟ کھٹا ہے۔ موسمی تو ہے لیکن اندر سے کیا ہے؟ سوکھا ہوا۔ جس بندے کو پتہ چل جائے وہ کبھی نہیں خریدے گا۔ اور بیچنے والوں کو بھی اللہ جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ موسمیوں کی پیٹی میں جو اوپر کی تہ میں جو ہوتے ہیں، آپ بھلے موسمی دیکھیں یا بھلے کینو دیکھیں تو وہ بڑے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے تہ نیچے جاتی ہے ویسے ویسے حالت کیا ہوتی جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ کا یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، جابر الدینہ کے زمانے کی بات ہے۔ موسمی چونکہ موسم بھی ہے، کینو موسم بھی ہے، تو اس لیے بات بھی ہو رہی ہے اور سمجھنے کے لیے یہ مثال بھی آئی ہوئی ہے۔ تو عدنان بھائی میں نے نا یہ کینو نہ موسمیوں کی ایک کیا کی پیٹی منگوائی یہاں جامع المدینہ میں۔ اس میں میرا یہ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ سٹرس فروٹ ہے تو یہ میٹھا بھی ہوتا ہے تو چلے گا۔ اس میں پوری ایک طے تھی جو بڑے موٹے موٹے موسمی تھے۔ میں نے کہا واہ یار یہ تو یہاں موسمی جو ہے وہ آ گئے۔ اچھا میں نے جب ان کو کاٹا نا عدنان بھائی تو جتنے وہ بڑے بڑے موسمی تھے وہ سب سوکھے ہوئے تھے، یعنی اس کو آپ مطلب بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیا کر دیں؟ پھینک دیں۔ پھینکنے کے علاوہ کام کوئی نہیں۔ نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر کیا آ رہا ہے؟ او واہ جی کیا بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ صرف اور صرف ظاہری معاملات دیکھ کر کے ہی بندے کو جو ہے وہ فدا نہیں ہو جانا چاہیے۔ پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھلی رکھیں، اور پھر جب بنا لی ہیں، پیر دیکھ لیا آپ نے، پیر بنا لیا ہے، تو اب پھر جس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ دکھا رہا ہے پھر ویسے چلتے جائیں۔ اندر کیسا ہے اس کی لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا ہو خربوزہ لوگ خریدتے ہیں نا، اوپر سے بڑا خوبصورت ہے دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کو اٹھا کے یوں سونگیں گے اور اس سے اندازہ لگانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میٹھا ہے یا نہیں، اور لوگ اس کی پہچان بھی رکھتے ہیں۔ تو جیسے ظاہر جو ہے کسی کا اچھا ہے، ایسے ہی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے خریدنی ہے اس کا اندر بھی ویسا ہی اچھا ہونا چاہیے۔ تربوز لیں گے، اوپر سے دیکھیں گے داغ وغیرہ نہیں ہے، دبا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ لال سرخ ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پھر تگ و دو، یعنی محنت مشقت، آدمی ذہن ہے کہ یار یہ اندر سے بھی تربوزے کو سونگتے ہیں اور تربوز کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بجاتے ہیں ایک مخصوص انداز میں، اس کو بجا کر، اور پھر ساتھ میں اس کو کہتے ہیں اس کو ٹک بھی لگا کے دو، دکھاؤ بھی اس کے اندر سے۔ تو یعنی یہ دنیاوی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم اتنی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں
کہ اس کے اندر ہمارا ذہن ہے، یعنی ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، اندر سے بھی جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے چیز. تو ایسے ہی جس بندے کو آدمی اپنا راہبر اور اپنا رہنما بنا رہا ہے، اس کے لیے بھی جو شریعت نے ایک معیار رکھا ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ تو ہے لیکن فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، ایسے ہی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا سلسلہ وہ پیر ابھی بنا ہے، اوپر اس کا کوئی سلسلہ بیعت ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، جو کہ اس کی شرائط میں سے ہے، جو فیض پانے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ سند کا اتصال، بیعت کا اتصال، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت فتاوی رضویہ شریف میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، دیگر اور محدثین کرام نے بھی. تو یہ ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک فیض کا اتصال ہے جو کہ ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کو اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کر رہے ہیں، پیر و مرشد بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو ایک پیر و مرشد کے لیے ہونا لازمی ہے. اللہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں دھوکہ کھانے سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیکھیں، اور اس دینی ماحول میں اگر شیخ طریقت امیر سنت کی مبارک ذات کو دیکھیں تو آپ کی ذات ایک زبردست جو ہے وہ یادگار اسلاف ہے. تو آپ سے سلسلہ بیعت جو ہے وہ کر لینا اور آپ کا مرید بن جانا، اور پھر آپ کے ملفوظات سن کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، یہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں پانے کے لیے ایک بہترین جو ہے یہ راستہ ہے. تو امیر سنت سے جو مرید نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب بھی موقع ملے تو آپ کی مرید بھی بن جائیں، اور پھر جس طرح امیر سنت بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نیکیوں کا ذہن دلا رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آپ یہ بتائیں خالد بھائی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی مجاہدات بھی کی؟ سبحان اللہ. صوفیہ کرام کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مجاہدات سے گزر کر اہل اللہ کی صحبت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں ہم نے یہ بات کی ہے کہ پیر ہونا چاہیے اور کامل ہونا چاہیے، جو اندر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت رکھتا ہو اور اس کے چہرے سے بھی اس کے عکس جھلکتے ہوں، نظر آتے ہوں، تو پھر وہ کامل ہے. یوں دیکھیے کہ سلمان بھائی ہم کسی سفر کے لیے نکلیں، چھتری ہمارے پاس ہو اور اس چھتری کا حال یہ ہو کہ نہ وہ بارش سے بچا سکتی ہے نہ وہ دھوپ سے بچا سکتی ہے، تو پھر سوچئے کہ اس کے اٹھانے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. وزن اٹھایا ہوا پھر جو اس طرح کا بے عمل قسم کا آدمی ہوتا ہے اور پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اسی چھتری کی مانند ہے، نہ تو وہ معرفت الہی کی بات کرے گا، نہ اپنے مرید کو معرفت الہی کے رستے پر لائے گا، بلکہ الٹا اہل اللہ سے غافل کرنے والا ہو جائے گا. ایسوں سے بندے کو بچنا ہی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. نشہ ہے نا جی، نشے سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. کل مسکرین حرام، نشہ دلانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بندہ بچے کہ یہ کیا ہے، یہ حرام کام. نشہ اگر کرے گا تو یہ ایک ناجائز اور حرام کام ہے. اس کی عقل جو ہے وہ چھپ جائے گی اور اس کے اندر سے تمیز کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. نشے کو اسلام نے حرام قرار دیا. اور یہاں پر ایک میں کیا لفظ استعمال کروں، تو وہ بتا رہا بھی یہ درویشی نشہ ہے. استغفر اللہ العظیم. نشہ کیا ہے؟ یہ درویشی نشہ ہے. اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ دیکھیں کہ زہر کو آب حیات بنا کر بیچ رہے ہیں، یعنی جس سے اللہ رسول نے روکا ہے اس سے بچو. فاجتنبوہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ بچو ان سے، نقصان ہی ہے اس کا. یعنی قرآن تو بولے شراب سے بچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو ام الخبائث اسے کہا جائے، اور بھی جو نشے ہیں ان سے روکا جائے. اور یہاں کیا ہے؟ درویشی نشہ ہے. اچھا اصل میں خود بھی نشئی ہے اور جو اس کے پاس آ رہا ہے اس کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ نشئی بنا رہا ہے. یہ کیا کس جانب جو ہے وہ لے جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے سیدھی بغاوت اور اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ. یعنی وہ کام جو آخرت کو برباد کرنے والے ہیں وہ کیا کیا جا رہا ہے، اس کو بنا سوار کے دکھایا اور بتایا جا رہا ہے. اور دیکھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بس وہ بھی اپنے نفس کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے، پھسلتا جا رہا ہے اور شکار ہوتا جا رہا ہے.
اور پھر آخر میں کیا کریں گے؟ آخر میں سارا ملبہ لا کے اس پر جو ہے وہ گرا دیں گے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ جو آپ کو اس طرح کی تعلیمات دے رہا ہے یا باتیں بتا رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، غلط ہی کر رہا ہے، لیکن غلط رستے پر چلنے والا بھی کچھ نہ کچھ غلطی کا یوں بولیں کہ وہ بھی معاملہ کر ہی رہا ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ تو بچنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے۔ جی خالد بھائی۔ صوفیہ کرام جو گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ یاد الہی میں مستغرق ہونے والی ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ڈوب کر اتباع سنت کا رستہ اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور رب العالمین کی معرفت کو پاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب گوشہ نشینی کا سلسلہ اختیار کیا تو آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں علم و فضل کا تو آپ کے چرچا تھا، اور کون سی مجلس ایسی تھی کہ جس میں آپ کے حوالے دے کر اقوال منسوب کر کے اپنی بات کو مضبوط نہ کیا جاتا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے لیا جاتا تھا جہاں، تو وہاں بات ہو جاتی تھی کہ یہ چیز اتھینٹک بیان ہو رہی ہے، یہ بالکل مستند بات ہے۔ ایسا شہرہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی صوفیہ کی لڑی میں پرویا جاؤں، میں بھی اس راستے پر آ جاؤں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت میں ڈوبا رہوں، اور جو جام صوفیہ کرام پیتے ہیں اس جام سے میں بھی کچھ نوش کروں۔ وہ محبت الہی کا جام کتنا لذت والا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس غرض سے میں نے جب اپنے آپ پر غور کیا تو مجھے تو نظر آیا کہ میرے اوپر بہت سارے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو ہٹانے کا کس طرح سے ہٹایا جائے اور کس طرح سے اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف آیا جائے۔ یہ عمر وہ تھی کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کے مرید نہیں ہوئے تھے۔ 27 سال کی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے، لیکن جب اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ معاملہ کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر صالحین کی طرف بھی آئے اور پھر مجاہدات کی طرف بھی آئے۔ جب مجاہدات کا سلسلہ شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور غور و فکر کے ایک سمندر میں ڈوب کر جب میں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے لو لگائی اور مجاہدات کا سلسلہ شروع کیا تو فرماتے ہیں 40 روز تک میں گوشہ نشین رہا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرتا رہا اور مجاہدے کی کیفیت میں رہا۔ 40 دن کے بعد کہتے ہیں مجھے ایک ایسا علم نصیب ہوا کہ جو پہلے حاصل شدہ علوم سے الگ تھا، اس کی لذت اور اس کی نفاست سب سے جدا تھی، اور اس سے مجھ پر اللہ رب العالمین جل وعلا کے کچھ اسرار جو تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور میں نے یہ جانا کہ یہ قوت فقہیہ ہے کہ جو مجھے رب العالمین نے نصیب کی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ گوشہ نشینی کو اختیار کیا، پھر 40 دن مزید مجاہدہ کیا۔ ان 40 دن کے مزید مجاہدے کے بعد جو چیز مجھے حاصل ہوئی وہ قوت نظر و فکر تھی کہ یہ ایک شے ہے جو بندے کو وہ دکھاتی ہے جو دیکھنا چاہیے اور اس سے بچاتی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ پھر بندہ اپنے اندر کی جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی روشناس ہوتا ہے، اس سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اور پھر یوں سمجھے کہ کامل طور پر رب العالمین جل وعلا کی معرفت کی طرف راہ لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ میں نے دوبارہ مجاہدہ اختیار کیا، پھر خلوت نشینی اختیار کی، اور پھر ایک اور علم کا سمندر تھا جس کی طرف میری توجہ دلائی گئی اور رب العالمین جل وعلا نے وہ مجھ پر آشکار فرمایا، اور وہ جو علم ظاہر ہوا تو وہ سب سے زیادہ مصفہ اور مجلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ قوت ہے جو علم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ علم جتنا بڑھتا رہے گا تو پھر یہ چیز بڑھتی رہے گی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر حاضر ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو شرف بیعت ہوا اور اس کے بعد جو مجاہدات آپ کے بیان کیے گئے، پھر فرمایا گیا کہ 11 سال تک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کی یوں سمجھیں کہ شہرت جس کی ٹھوکر پر تھی اور دنیا اس کو پہچانتی تھی، علم و فضل کا اس کے چرچا تھا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیسے حالت میں دیکھا جا رہا ہے کہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک جو پانی کا برتن ہے وہ کندھے پر لٹکا ہوا ہے، ایک عصا ہے، لاٹھی ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہن کر اپنی راہوں سے گزر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، تو پھر یہی انداز ہے۔
پھر یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز رہا، حالانکہ وہ وقت بھی گزرا کہ 400 افراد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں محض وہ ہوتے تھے جو بڑے بڑے امیر و کبیر ہوتے تھے اور علم دین سیکھنے امام غزالی کے پاس آتے تھے. لیکن جب گوشہ نشینی اختیار کی تو پھر حال الگ ہو گیا، لذت دنیا، دولت دنیا پر ٹھوکر ماری. اور جب 11 سال گوشہ نشینی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہوئی تو پھر اس وقت ایک فتنہ و فساد کا معاملہ ظاہر ہوا اور لوگوں کے بد عقیدگی کے حوالے سے لوگوں کو اکسایا جانے لگا. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور جو بڑے بڑے ائمہ تھے، انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے علم کے ساتھ آواز دی کہ حضور آپ پھر تشریف لائیے، پھر دوبارہ آپ آئیے، اور فطروں نے سر اٹھایا ہے، آپ مسند تدریس پر جلوہ گر ہو کر ایسے افراد ہمیں مہیا کیجئے جو ان فتنوں کے آگے بند باندھ سکیں. پھر اکابرین امت اور اس وقت کے جو صالحین تھے ان کے کہنے پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ مسند تدریس پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور پھر سے وہ جو پہلے علم کا سلسلہ تھا، اب اس علم کے ساتھ جب معرفت الہی کا دریا بہتا ہے اور یہ جو مرج البحرین والا معاملہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم بھی پہنچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ رب العالمین کی معرفت سے بھی لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے، پھر وہ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرد بنانے والے فرد بنے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پھر جو آتا جاتا مزید علوم و عرفان سے فیضیاب ہوتا، اور پھر وہ فتنوں کے آگے ایسا بند ثابت ہوتا کہ جس کے ذریعے سے فتنوں کا سد باب بھی ہوتا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی راہ کی طرف لوگوں کو آنے میں مدد ملتی اور رب العالمین کی معرفت کے رستہ چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا. ابھی یہاں ایک بات وہ بڑی قابل غور ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا جو ابتدائی زمانہ ہے، اگرچہ آپ اس وقت علم میں اور بڑے ممتاز تھے حکمت کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، لیکن جب آپ تصوف کی طرف آئے ہیں تو آپ نے اپنا سب کچھ، خود فرماتے ہیں آپ کے بارے میں لکھا، اپنی علمیت، اپنا جاہ و جلال، حشمت اور دولت اور جو شہرت تھی سب کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آپ کو پیر و مرشد کے سپرد کر دیا، جو یہ کہیں گے وہ کروں گا. اور امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اب اپنا آپ یوں پیر و مرشد کے سپرد کر دیا، جو وظیفہ یہ دیں گے وہ کروں گا، جس عبادت کے بارے میں فرمائیں گے نفلی عبادت وہ میں کروں گا. فرماتے ہیں پھر انہوں نے اور استقامت کے ساتھ جو پیر و مرشد فرماتے رہے وہ کرتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر ان کا یہ انداز تھا، اللہ کریم نے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا. جو مقصد تھا، جو تزکیہ نفس تھا، اللہ تبارک تعالی نے وہ آپ کو عطا کر دیا. اور اس کی ایسی فکر تھی، فرماتے ہیں گھر بار میں جو کفایت کا رزق تھا، ان کے جو ضروریات تھی وہ دے کر 2 سال کے لیے پیر و مرشد کے ہاں ڈیرے ڈال دیا آپ نے. فرماتے پھر میں مسجد میں اعتکاف کیا کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، عبادات کیا کرتا تھا، تنہائی اختیار کیا کرتا تھا. یعنی خود بھی فکر تھی، یہ کچھ تو تھا، کچھ کمی تو تھی جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی محسوس فرما رہے تھے کہ منطق و فلسفے میں میرا اگرچہ بڑا نام ہے لیکن ایک کمی میرے اندر وہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ تعالی کے در کو یوں کہہ لیں تھام لیا اور یک درگیر محکم گیر والا معاملہ کر کے تزکیہ نفس میں وہ مقام پایا کہ ایک وقت وہ تھا. فرماتے ہیں آپ کو دیکھنے والے لوگ کہ جب آپ بغداد میں پہلی بار جب آپ آئے تھے تو اس وقت جو سواری اور لباس تھا وہ 500 دینار پر مشتمل تھا، سونے کے سکے 500. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ تزکیہ نفس، یہ دنیاوی لذتیں جب آپ نے ان کو ٹھوکر ماری اور کنارہ کشی اختیار کی، فرماتے ہیں جب جو لباس پہن رکھا تھا وہ چند سکوں پر مشتمل تھا. عدنان بھائی فوکس کی بات ہے جی، آپ فوکس کس چیز پر کر لیں؟ بالکل ترجیحات کی بات ہے، پریورٹی آپ کس چیز کو بنا لیں. بعض لوگ تو صرف آج ہمارے اگر ہم دور میں چیزیں دیکھیں، لوگوں کا فوکس ہے کس کے اوپر؟ موبائل پر فوکس ہے. فوکس ہے کس کے اوپر؟ گاڑی پر فوکس ہے. چابی، موبائل، چشمہ، یہ ان 3 چیزوں پر بڑا فوکس ہے کہ اس کی جو بلگی شخصیت کی ایک پہچان ہوتی ہے ان چیزوں سے ہوتی ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ پھر فوکس ہے کپڑوں پر، پھر فوکس ہے کس پر؟ شوز پر، پہناوے پر بھی کیا ہے؟ یہ فوکس موجود ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان چیزوں کو آپ ان پہ کانشیس نہ رہیں، یعنی ان کو آپ
چھوڑ دیں، یہ بالکل مطلب الٹ کر دیں اس کا، نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کریں، نہ جوتوں کی پرواہ کریں، نہ باقی چیزوں کی پرواہ کریں، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خالی انہی پر توجہ جو ہے وہ کر کے، آپ یاد رکھیں گے یہ گلاس شیشے کا گلاس ہے، اس کو میں سونے کے ڈبے میں بند کر دوں پھر بھی کیا رہے گا؟ سونا نہیں بنے گا۔ کس کے ڈبے میں؟ سونے کے ڈبے میں بند ہے، لیکن ہے کیا؟ گلاس شیشے کا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ کپ ہے، یہ کپ کس کا ہے؟ یہ مٹی کا کپ ہے، اس کو میں جہاں پر بھی چاندی کے ڈبے میں بند کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ نمبر 1 کپ ہی رہے گا، ڈبے میں بند کرنے کے باوجود بھی کیا رہے گا؟ کپ ہی رہے گا، اور جس مٹی کا بنا ہوا ہے اسی مٹی کا رہے گا۔ تو انسان چاہے جو بھی پہناوا اپنا لے، جو بھی انداز اپنا لے، اگر اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے انداز اگر ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے کچھ چاپلوس لوگ جو ہے وہ تھوڑی آؤ بھگت کر دیں اور جو ہے وہ کچھ باتیں بولنے بعد میں بولیں گے بھئی یہ بعد میں کیا بولیں گے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو ان چیزوں پر اب فوکس بنائیں، ان چیزوں پر جو ہے وہ توجہ زیادہ مبذول فرمائیں کہ میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا بولنے کا انداز کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل جو ہے وہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں میرا کیا انداز ہے، قبر میں جانا ہے، کل حشر کا معاملہ ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم تو خالی پیسہ جو ہے بنانے میں سوچ رہے ہیں، کاروبار کا سوچ رہے ہیں، بزنس کا سوچ رہے ہیں، صرف اور صرف اسی کا سوچ رہے ہیں۔ قبر کی منزل بھی آنے والی ہے، کل حشر میں جانا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، گھاٹے میں ہے آدمی، کون؟ جو ایمانیات سے دور ہے، جو اسلام کے دیے ہوئے اخلاقیات سے دور ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور ہے، جو ذکر اذکار سے دور ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی گھاٹے کے اندر ہے، نہ خود نیک کام کر رہا ہے، دوسروں کو نیک کام کی طرف لا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، زندگی گزرتی جا رہی، تو فوکس جو ہم نے آج دنیا کو بنا رکھا ہے، اسٹیٹس کو بنا رکھا ہے، اور جو ہے وہ اپنی یوں بولیے کہ شو آف جو ہم نے اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دی ہوئی ہے، تو اسے نظر ہٹا کر اپنی آخرت پر بھی نظر جو ہے وہ جمائیں، اور اپنے اخلاقیات کو، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، علم دین بھی حاصل کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ تو پیورٹی کی بات ہے، اگر کسی کے کپڑے اچھے ہیں یا کسی نے مہنگا لباس پہنا ہوا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بدکار آدمی ہے، یا کوئی برا آدمی ہے، یا کوئی گھٹیا یا خسیس آدمی ہے، یا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن بندہ غور کر لے کہ لباس ایکس وائی زی جو بھی ہے، اخلاق کیا ہے، اعمال کیا ہیں، باطن کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا فرمائیں گے استاد؟ جی بالکل، علم کے ساتھ اور کامیابی کے لیے جہاں علم ضروری ہے وہاں عمل ضروری ہے، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو آج کل معلومات تک رسائی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یوں لوگوں کو معلومات تو ہوتی ہیں، لیکن صحبت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اور ذہن کی درستی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اسی ڈگر پر چڑھ رہا ہوتا ہے جس پر اس نے جو ہے وہ اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں ایک نیک صحبت اگر مل جاتی ہے تو پھر رب کی رحمت سے عمل کی بھی توفیق ملتی چلی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی منسلک ہوئے کہ جو کسی اور ہی راہ پر چلے جا رہے تھے، اور ایسے راہ پر چلے جا رہے تھے کہ ان کی دنیا بھی جو ہے وہ برباد ہو رہی تھی، آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے۔ تو یعنی بالکل لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، اور لوگوں کے حقوق پامال کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرنا، یعنی وہ جو ایک اچھے انسان کی خصوصیات ہوتی ہیں اس سے وہ محروم تھے۔ رب کی رحمت سے جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا اور آپ نے ہفتہ وار اجتماع کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے، ہفتہ وار اجتماع کی بے شمار بہاریں ہیں۔ ایسے لوگ جب ہفتہ وار اجتماع میں آئے اور جو ہے وہ مبلغین دعوت اسلامی کا بالخصوص امیر اہل سنت کے بیانات سنے تو زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، اور رب کی رحمت سے اس راستے کے جو ہے وہ مسافر بن گئے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ، بلکہ میں ایک اسلامی بھائی کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں آئے تھے
تو شہر بھر کے اندر جو ہے وہ ان کے بارے میں برا ذہن تھا کہ وہ تھے ہی بری راہ پر تھے. تو جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے, داڑھی مبارکہ سجا لی, امامہ شریف سجا لیا, تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا سلمان بھائی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ظلم و ستم کیا کرتا تھا. اب لگتا ہے کہ اس کو کوئی مالی منفعت ہے جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ حلیہ اختیار کر لیا ہے. لیکن ان کی یہ باتیں یعنی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا, اس لیے یہ سوچتے تھے. اللہ پاک نے ان کو استقامت عطا فرمائی. پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت کے لیے نکلتے تھے اور پھر علماء ان کی مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو جس طرح یہ بدلا ہے اس طرح بدلا جاتا ہے. تو رب کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ انہیں جب مدنی ماحول ملا, دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا, تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی دینی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. یا مرحبا. دنیا کی محبت سے جان چھڑائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے جو ہے وہ دل لگائیں. اور مجاہدہ جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ بندہ دنیاوی خواہشات کا غلبہ اپنے اوپر نہ ہونے دے. مجاہدہ یہ پورا ایک مضمون ہے اور ایک مفہوم ہے مجاہدہ, ریاضت. اور آسان سی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ دنیا کی جو خواہشات ہیں ان پر قابو پائے اور دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑائے اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنے دل کو لگائے اور ہر اس کام کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب سے قریب تر جو ہے وہ کرتا چلا جائے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. مزید گفتگو بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل رہے گی. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ پاک میں ان کا فیضان نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کے فیضان کی برکت ہے کہ الحمدللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں جو ہیں وہ زیر مطالعہ رہتی ہیں. اس ہفتے بھی میں نے ان کی 2 مختصر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. بہت لطف ہے, بہت سرور ہے اور دل کرتا ہے بندہ پڑھتا جائے, باتیں دل میں اترنے والی ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی مزید برکتیں اور فیضان نصیب فرمائے. نعت خان عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, یہ کلام سنا دیں. سبحان خالد بھائی آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. امام غزالی کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے ایھا الولد, اس کو پڑھ لینا چاہیے. چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی کتاب نہیں ہے, لیکن باتیں اس کے اندر جو ہیں وہ بڑی شاندار ہیں اور بڑی لاجواب ہیں. ایھا الولد پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مکتبۃ المدینہ نے ایک اور کتاب امام غزالی کی ترجمہ کر کے شائع کی ہے, منہاج العابدین. منہاج العابدین کی بھی کیا ہی بات ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین اس کا منہاج العابدین کا بھی مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ الکریم. اس سے بھی علم میں کیا ہوگا, اضافہ ہوگا اور دنیا کی محبت سے جو ہے وہ بندے کی جان چھوٹے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. آگے چلتے ہیں. منہاج العابدین کا خلاصہ بھی حضرت امام زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ہے تنبیہ الغافلین کے نام سے. وہ بھی الحمدللہ مکتب المدینہ سے شائع شدہ ہے, اس کا ترجمہ وہ بھی بڑی لاجواب کتاب ہے. ویسے ایھا الولد کا اگر پنجابی میں ترجمہ کریں تو کیا مطلب ہوگا, کیا کہیں گے پنجابی میں ایھا الولد؟ اوے میرے بچیا. اللہ اکبر. جی کوئی کسی کے جنازے میں یا مشکل میں نہ آئے تو اس کے بارے میں گمان کیا رکھنا چاہیے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے اس کی کوئی اپنی مجبوری ہے, وہ دیکھ بھال نہ کر پا رہا ہو, تو اس کے بارے میں کیا گمان رکھنا ہے ہم نے؟ جی سر, اچھا گمان رکھا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی ایسی مصروفیت میں ہو جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکا ہو. یہی تو مسئلہ ہے استاد صاحب کہ اپنی مصروفیتوں میں لگا ہوا ہے, ہمارا جنازہ ہی بھول گیا ہے, ہماری مصیبت ہی بھول گیا. نہیں, یہ یعنی کچھ نہ کچھ حسن ظن تو قائم کرنا پڑے گا, کیونکہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا اس پر تو لازم نہیں ہے نا. جب اس کا نماز جنازہ جو مسجد ہے ہو گئی ہے تو اب اس پر لازم یوں تو نہیں تھا. لیکن یہ انسانی ہمدردی اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ ضرور ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے دکھ اور سکھ میں جو ہے بالخصوص دکھ کے اندر تو ضرور شریک ہوں, جو ہے وہ ضرور اجادت اور تعزیت اور یہ ضرور کریں, کیونکہ اگر کوئی شادی وغیرہ میں شرکت نہیں کرتا تو لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی حسن ظن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. لیکن جو ہے اگر ہم افسوس والے جو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس میں شرکت نہیں کریں گے تو معاشرتی طور پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور محبتوں میں کم کرنے والی یہ چیز بھی ہے.
تو بہرحال جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حسن زن ضرور ڈھونڈے، کوئی نہ کوئی تعویل ضرور کرے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھول گیا ہوگا ایسا ہی، اور اس وجہ سے وہ آ نہیں سکا یا پوچھ نہیں سکا یا فون نہیں کر سکا. تو ویسے دوسروں کو بھی چاہیے، جیسے گھر والے ہیں، بچوں کی امی ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی یاد دلائیں کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو آپ کو وہاں اجازت تعزیت جو بھی سلسلہ ہے وہاں کرنا چاہیے. تو دوستوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو یاد دلائیں، یہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو محبت میں کمی واقع ہوتی ہے. تو ضرور شرکت کرنی چاہیے. یا مرحبا، یہ بڑا پیارا صاحب نے پہلو جو ہے وہ لیا، اس پر اچھی گفتگو فرمائی. مجھے یہاں لگتا ہے ایک بات اور بھی کہنی چاہیے کہ جب کسی کی خوشی کے لمحے میں شرکت فرمائے تو اس خوشی کے موقع کو غم میں تبدیل کرنے سے بھی بچنا چاہیے. خوشیوں کے مواقع پر بھی جس طرح لوگ شرکت کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، اس پر بھی ایک پوری تفصیل ہے اور بڑی بات ہے. عدنان بھائی، آپ یقین مانیں بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے، جیسے شادی کی دعوت ہے، ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں، بڑا خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے. اس میں بھی جو بیٹھے ہوئے جو وی آئی پی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ وی آئی پی جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا تو اتنا وہ نہیں ہے اس طرح کا معاملہ آنے جانے کا اتنا، لیکن جو دیکھا بھالا ہے وہ بڑا عجیب ہے. یعنی وہ کیا کریں گے بھئی، آپ کو ٹھیک ہے وی آئی پی ٹیبل پر اگر کسی نے بٹھا دیا ہے تو آپ بندے کو بھی چاہیے کہ تھوڑا خالی وی آئی پی نام کا ہی تو نہ بنے نا، تھوڑا کام کا بھی بنے. آپ کسی کو آواز دے رہے ہیں اور یوں آواز دے رہے ہیں کہ جیسے کہ کیا ہے، کوئی ویٹر ہے وہ. یہ جو آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی جیسے جن کے ہاں شادی ہے، جن کی بیٹی کی شادی ہے، تو اگر بیٹی کا بھائی ہے یا اس کا باپ ہے، وہ اگر آپ کو پروٹوکول اگر دے رہے ہیں، لیٹ سپوز فرض کر لیں، بعض جگہوں پر، ہر جگہ پر تو یوں نہیں ہوتا، لیکن چلے جہاں پر ہے تو وہاں پر ان کے رشتے کی بھی اور ان کی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ان کا کام ہے، یہ ویٹر ہیں یا یہ جو ہے وہ گھر کے لوگ ہیں، کون ہیں پتہ چل جاتا ہے بندے کو، وردی سے پتہ چل جاتا ہے. ویٹر ہیں ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، جو افراد خاندان کے ہوتے ہیں، جو آنر دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں یا آپ کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کو آواز آپ یوں نہ دیں کہ جیسے آپ کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے کسی جو ہے وہ چھوٹے بچے کو آواز دے رہے ہیں. اس کو بھی طریقے سے آواز دینی چاہیے. اس کو بھی بچے کو ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ کسی کو آواز دیں، اس کو بھی طریقے سے آواز دینی چاہیے. لیکن انداز کھانا دیکھ کر کے بندہ اپنی گفتار بھول جائے، رفتار بھول جائے، اپنی اخلاقیات کو جو ہے وہ بھول جائے، اپنے معاملات کو ہی بھول جائے یا خود کو ہی بھول جائے، یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے. خالد بھائی، میں نے ایک منظر دیکھا کہ دعوت کے موقع پر جیسے کولڈ ڈرنک جو ہے وہ آتی ہے، تو کولڈ ڈرنک آئی، انہوں نے کیا کیا، وہ کولڈ ڈرنک اس کو نیچے رکھ دو، کولڈ ڈرنک کو کیا کیا، ٹیبل کے نیچے رکھ دیا. اچھا وہ جو دینے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں نہیں ہے، انہوں نے ایک اور رکھ دی. اچھا انہوں نے ایک اور رکھی نا، تو اس کو بھی اس کو نیچے رکھ دو، اس کو بھی کیا کر لیا، نیچے رکھ لیا. اچھا اب جو آگے ایک اور بندہ جو ہے اس نے دیکھا کہ وی آئی پی ٹیبل ہے، دیکھا تو کولڈ ڈرنک نہیں تھی. اچھا وہ رکھنے لگا، وہ خود سے رکھنے لگا، تو اس کا دھیان جو ہے نا وہ نیچے پڑ گیا کہ یہ نیچے جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے. وہ بھی تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. اب بندہ ادھر کہہ رہا ہے رکھ دو رکھ دو رکھ دو رکھ دو رکھ دو، اس نے کہا وہ رکھی ہوئی ہیں نیچے، دو رکھی ہوئی ہیں، دیکھ لیں آپ. اب مجھے بتائیں کیا عزت رہے گی. وہ تو ویٹر تھا، اس نے تو بات جو کرنی تھی وہ بات کر کے آگے نکل گیا. اچھا پھر کیا ہوا خالد بھائی، اب وہ کہہ رہے ہیں آپ بوتل پئیں کہ آپ پئیں، وہ نہیں 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 میں تو نہیں پی رہا، میں تو نہیں پی رہا، میں تو نہیں پی رہا. اور پھر کیا ہوا، بس وہیں پر جو تھا وہ جو پینی تھی وہ انہوں نے اپنا اس کو استعمال کیا، باقی بس پھر ایسے ہی. تو بندہ شادی کے موقع پر شرکت کرے یا غمی کے موقع پر شرکت کرے، اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنا کردار اس کو بہتر ہی رکھے تو اس میں انشاءاللہ خیر ہے. حرص سے اپنی جان چھڑائے. موت میت کے موقع پر بھی جو کھانے کے حریص ہوتے ہیں وہ جو حال کرتے ہیں اللہ کی پناہ ہے. ایک تو کھانا کھاتے ہیں، اوپر سے اس کے نقص بھی نکالتے ہیں. دال پکا آتری نے شکر کیتا نے پیو مریا جان چھٹی، اس طرح کی بات ہے.
بھی دال باپ مر گیا، انہوں نے شکر کیا جان چھٹی ہے، دال کھلا رہے، دال روٹی کھلا رہے. ہائے 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 ہائے، اللہ ہمیں یہ کھانے کی حرص سے بچائے، آمین. اللہ کی پناہ ہے. بہرحال شادی کا موقع بھی ہو تو اس کو بھی غمی کے موقع میں تبدیل کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یہ چیزیں بھی یاد رکھنی چاہیے. اللہ کرے اصل میں جب کھانا سامنے آتا ہے نا تو پھر بندہ یہ سارے سبق کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. ایک مجھے کسی نے کہا، خالد بھائی، انہوں نے کہا استاد صاحب، انہوں نے کہا جی آپ تو مطلب جہاں جائیں تو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو تو جو ہے وہ ٹیبل پر آ کر جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو آپ کیا دکھ جانے اس کا جس نے پلیٹ اٹھا کے جو ہے وہ جانا ہے اور کھانا لے کے آنا ہے. میں نے کہا بھائی شادی کے موقع پہ کیا مطلب دکھ والی بات کیا ہے اس کے اندر، کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ بس لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی دکھ انہیں پہنچ نہیں رہا ہوتا، بلکہ جو سامنے شخصیت ہوتی ہے اس کو ذرا تھوڑا جتلانا ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، اگر آپ کچھ ہیں تو ہم بھی کچھ ہیں. تو وہ جو کہنے والا ہوگا وہ ذرا اپنی حیثیت بتا رہا ہوگا اور کہا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہونا ہے، ہم بھی کچھ ہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو سلمان بھائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ بس کھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اصل جو ہے وہ کھانا دیکھ کر، ویسے ایک میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ اہل علم کے لیے دو چیزیں امتحان ہیں، ایک پیٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کلام ہے. اللہ کہ جو علم ہے تو وہ اپنے بول کر علم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس بھی محفل میں چلے جائیں، اور جہاں پر جو ہے وہ کھانا پینا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ اسی پر نثار ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اچھی چیز دیکھیں تو پھر اچھا کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، وہاں پر ہم افسردہ ہو جائیں. جیسے آپ نے بات کی نا کہ والد فوت ہوا ہے اور دال کھلا رہے ہیں، کہ والد کے فوت ہونے کا جو ہے وہ جو بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے، تو اگر اپنے من پسند چیز نہیں ہے تو پھر دوسرے پر بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے جو اس کے دل میں دکھ پیدا کرے. تو اگر ہم دکھ والی جگہ جاتے ہیں تو وہاں دکھ میں اضافہ نہ کریں، اور جہاں خوشی والی جگہ جاتے ہیں وہاں خوشی میں کمی نہ کریں. یا مرحبا، بہت خوبصورت بات کی صاحب. میں نے تو یہاں تک کے مناظر دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے عدنان بھائی، وہ جیسے آج کل بالخصوص کراچی میں تھوڑا معاملہ زیادہ ہے کہ جو میٹھا ہوتا ہے نا اس پر لوگ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری طور پر کیا ہوتے ہیں، اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں. میں لفظ یہی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے. تو بہرحال جیسے جو کیفیت ہے وہ یہ ہے. اچھا اب وہ کیا بندہ لے کے آ رہا ہے، بندہ کیا کر رہا ہے، وہ لے کے آ رہا ہے، اس میں بفے سسٹم ہے اس میں ڈالنے کے لیے. اب وہ جو لے کے آ رہا ہے نا اس کو رستے میں ہی اس کے وہ جو ٹرے لے کے آ رہا ہے اس کو جو ہے الٹ لیا اپنی پلیٹ کے اندر. یعنی آپ دیکھیں مطلب کیا ہے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ خیر فرمائے. اور کیا ہرس، کھانے کی ہرس، یہ ہمیں کہاں تک جو ہے وہ لے جائے گی. کتنی عجیب بات ہے. اور وہ بھی مطلب کیا سوچ رہا ہوگا بیچارہ. اب دیکھیں آپ بات سمجھ گئے کیا ہے، یعنی وہ بندہ بھر کے لا رہا ہے اس کو ریفل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ جو لا رہا ہے وہ ریفل کرنے سے پہلے رستے میں کیا کر دیا، اس کو اچک لیا اس کو. صحیح لفظ لیا آپ نے. اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ویسے کبھی یہ ریکارڈ ہو نا، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ویسے یہ بعد میں بندے کو اگر کلپ اس کا بھیج دیا جائے تو شرمسار ہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو لہذا ان کاموں سے بچنا چاہیے جو بندے کی عزت میں دعوت ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھ لیا جائے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا صحیح ہے یہ؟ تو ان کا تبصرہ سنیے پھر آپ. ٹھیک ہو گیا. اس تبصرے کے مطابق عادت کو ڈھال لیا جائے. یا مرحبا. کال لیتے ہیں. میں ناز خان اسلام بیسری عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے. اے خاک مدینہ. یا مرحبا. جی عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں، واہ کیا جود و کرم ہے. یا مرحبا. جی کلام سنا دیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. یا مرحبا. محمد زبیر بھائی ہیں ملتان سے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، یہ کلام سنائیں. کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. کلام سنائیں. اقبال نگر سے شہزاد بھائی، علی شہزاد بھائی کا میسج ہے. ٹھیک ہے جی. کال بھی لیتے ہیں.
صلی اللہ کہتے کہتے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. تمام اسلامی بھائی سے میری ایک ہی عرض ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں. سر مجھے یہ والی نعت سنا دیں, زمین و زماں تمہارے لیے, اور میرے لیے دعائیں اور میری پوری فیملی کے لیے. اللہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھیے, عافیتیں راحتیں عطا فرمائے, آمین. عامر بھائی ہیں اور کلام سنا دیں. امیر اہل سنت کی منقبت سنی ہے ان کو. بہاول نگر ہارون آباد سے میسج ہے ان کا, جزاک اللہ خیرہ. تاجدار حرم, یہ آخر میں سلام سنایا جائے. ٹھیک ہے. جلی رضا بھائی ہیں سیالکوٹ سے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کلام سننا ہے ان کو. محمد شاداب بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد سے ہیں, گزارش ہے کہ اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت عطار سنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ کلام عدنان بھی شامل کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے اور تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا تیرے ٹکڑوں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاد نبی کا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ 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 اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے دل فدا ہے مدینے والے پر میرا دل فدا ہے فدا ہے فدا ہے فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں تاجدار حرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے ملندات نظر اے قرشیش قبو غاشمیوں طلبی تاجدار حرم او نگاہ کرم غم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ ماں
निगाह करम ओ निगाह करम निगाह करम ओ निगाह करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्त साक़ी कौसर से पीने चले याद रखो अगर पर कहीं एक नजर जितने खाली सब जाम भर जाएंगे या मरहबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदनान भाई अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। कुरान का बयान, आइए पैकेज देखिए। कुरान मजीद के अंदर बहुत खूबसूरत और बड़े सबक आमूज किस्से मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत कहानियां भी हैं और बड़े खूबसूरत वाक़यात भी हैं जिनसे अहले इस्लाम सबक हासिल करते हैं। आज हम अपने सेगमेंट के अंदर जिस जगह का तज़किरा करेंगे कि वो इलाका या वो जगह कही जा सकती है कि शायद हमारे बच्चे को इसका नाम याद भी होता है और इस जगह की जो स्टोरी है वो बड़े दिलचस्प अंदाज के अंदर बच्चे सुनते भी हैं और याद भी करते हैं। ये वो जगह है कि जहां च्यूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया पेश आया था। च्यूंटी के बारे में हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र फरमाया। आइए जानते हैं कि ये जो च्यूंटियों का पूरा गिरोह था, पूरा लश्कर था, ये कहाँ पर था और इन्होंने जब इनकी मलिका ने आवाज दी और सारी अपने बिलों के अंदर चली गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने च्यूंटियों की आवाज को सुना भी था, ये च्यूंटियां कहाँ पर थी? मुफस्सिरीन रहिमहुमुल्लाह ताला ने इसके बारे में दो अक़वाल बयान फरमाए हैं। सबसे पहले आयत करीमा समाअत करते हैं। सूरतुन नमल आयत नंबर 18 यानी 18 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। तर्जमा कंजुल इरफान, यहाँ तक कि जब वो च्यूंटियों की वादी पर आए तो एक च्यूंटी ने कहा, ए च्यूंटियों अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल ना डाले। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुरक्कब इस्तेमाल फरमाया वो है वादिन नमल, यानी इस आयत मुबारका में जिस वादी की तरफ इशारा किया गया है आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहला कौल ये है कि ये जो वादी है ये बुहैराए रूम का जो साहिल है उस पर एक इलाका है अस्कलान। ये वो इलाका है कि जो उसदूद और गज़ा इन दोनों के दरमियान में मौजूद है और ये वही अस्कलान है कि जिसको एक हदीस मुबारक में दुल्हन भी फरमाया गया, यानी शहरों की दुल्हन भी इस अस्कलान को फरमाया गया। और एक कौल यही कहा जाता है कि अस्कलान के अंदर वादी नमल मौजूद थी कि जहाँ की च्यूंटी ने आवाज लगाकर ये बात कही थी। और अस्कलान वो इलाका है कि इसको हजरत अमीर मुआविया कातिबे वह्य रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया था। और ये वही इलाका कि दूसरी जो सलीबी जंग थी यानी सेकंड क्रूसेड वार जो थी 548 हिजरी के अंदर, तब ईसाइयों ने अस्कलान पर कब्जा किया, मगर थोड़े अरसे बाद 583 हिजरी के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस इलाके को फतह कर लिया। दूसरा कौल जो है वो इस वादी नमल कि ये कहाँ पर है, ये बयान किया जाता है कि बड़ा मशहूर इलाका है ताइफ। ताइफ के अंदर कहा जाता है कि ये वादी नमल मौजूद थी जहाँ की च्यूंटी ने ये आवाज लगाई थी। आप दुनिया का नक्शा देखिए तो आपको एक इलाका मिलेगा सुदैरा, यानी नक्शे पर सुदैरा के नाम से मौजूद है। वैसे किताबों के अंदर इसे वादी सुदैर या वादी सिद्र ये भी लिखा जाता है। यहीं पर वो च्यूंटियां थी और उस च्यूंटी ने ये आवाज लगाई थी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समाअत किया था।
میں یہاں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ بات بیان کروں کہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ جس چونٹی نے آواز لگائی تھی کہ چونٹیوں تم اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ دے، مفسرین نے اس چونٹی کا نام بھی بیان کیا، یہ بھی بیان کیا کہ وہ چونٹی مؤنث تھی، اور اس کا نام جو بیان کیا کہ اس کا نام منذرہ تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام طاقیہ تھا، اور ایک تیسری روایت کے اندر بھی اس کا ایک نام بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس چونٹی کی جو ٹانگیں تھی وہ ساری سلامت نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ تھوڑا لنگڑا کے چلتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مفسرین کرام پر اپنی رحمت فرمائے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے جو معانی ہیں اس کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ الغرض اللہ رب العزت نے جس وادی نمل کا تذکرہ کیا، ایک قول یہ ہے کہ یہ اسدود اور غزہ، ان دونوں کے درمیان جو عسقلان ہے، جس کو آج کے زمانے میں یا انگریزی زبان میں ایشکیلون کہا جاتا ہے، یا تو یہاں پر تھی، یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طائف کے قریب وادی صدر جو آج نقشے کے اوپر دنیا پر سدیرہ کے نام سے موجود ہے، یا یہاں پر تھی۔ یہ دونوں اقوال موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی اور صحیح فہم قرآن عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، بہت پیارا ویڈیو پیکیج آپ نے دیکھا قرآن کریم کی معلومات کے حوالے سے بھی، اور پھر قرآن مجید میں جو بیان ہے واقعہ وہ کہاں ہوا اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور کمپریہنسو معلومات آپ نے حاصل کی۔ اشفاق بھائی کا کلام جو میرے سنر کی منقبت انہوں نے پڑھی ہے، یہ سننے کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے سونا، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے۔ الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے، پیر عطار ہے۔ جبی حق کا شاہکار ہے، پیر عطار ہے۔ چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے۔ چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے۔ دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے۔ دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے۔ میرا محبوب، میرا محبوب سونا، میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے۔ میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے۔ میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے سونا، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے۔ مرشد محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے، چشم نم اور سوزے جگر چاہیے، عمر بھر چاہیے۔ آہ میں اور فوغاں میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے۔ آہ میں اور فوغاں میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے۔ مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے۔ مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے۔ فضل رب سے، فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے۔ فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے۔ میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے سونا، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے۔ جس کے
در سے ملا ہم کو احمد رضا، ہاں کہو برملا، فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا، رات دن کرتا، رات دن کر سوہنا، رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر عطار ہے، رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر عطار، پیارا عطار ہے پیر عطار ہے، واہ قربان جاؤں امیر سنت پر، اللہ امیر سنت پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اللہ ان کو اور ان کی جانشین کو بھی اللہ کریم ان کے اس پورے چمن کو اللہ تبارک و تعالی شادابی عطا فرمائے، اور اللہ صحت سلامتی عافیت تندرستی عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر آج الحمدللہ ہم نے پروگرام میں بات کی ہے۔ سر میں چاہوں گا آج کے پروگرام کی آخری بات، اور پھر ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر اور بہت ساری تصانیف فرمائی، وہاں پر احیاء العلوم بھی ہے، اور احیاء العلوم وہ آپ کی تصنیف ہے کہ جس کے اندر آپ نے کھول کھول کر جو ہے وہ تصوف کو سمجھایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس علم کی جو ہے وہ حلاوت نصیب ہو، مٹھاس نصیب ہو، تو پھر احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابھی وقت نہیں ہے، بہرحال احیاء العلوم وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائی ہے۔ جمال حرم امام عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایک خواب دیکھا اور جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے حاضری کا شرف پایا، اور آپ کے سامنے احیاء العلوم کا کچھ حصہ جو ہے وہ کتاب العقائد کا پڑھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، پسند فرمایا۔ تو یہ یعنی احیاء العلوم وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے۔ تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے 5 جلدوں میں احیاء العلوم کا ترجمہ شائع کیا ہے، تو اس کا ضرور جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ یا مرحبا، اللہ تعالیٰ امام غزالی کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث آدم امام توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھ ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے